میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل شان اسلام، اور شان اسلام چینل پر محرم الحرام کی خصوصی نشریات کا آغاز ہوا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک انشاءاللہ تعالی عزیز ماہ محرم الحرام کی جو ہے خصوصیات آپ دیکھ سکیں گے، جس میں فضائل اہل بیت، فضائل امام حسین، اور اس کے علاوہ ذکر شہادت اور خاص واقعات جو کہ واقعہ کربلا سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے سامنے اس سلسلے میں بیان کیے جائیں گے۔ ہو سکے تو آپ اسے جو ہے روزانہ دیکھیں، گروپ وغیرہ میں بھی شیئر کریں، ہمارے فیس بک پیج پر بھی اس کو دیکھیں، اس کے علاوہ انسٹاگرام پر جو بھی ہمارے دیگر ذرائع ابلاغ ہیں اس کے ذریعے سے اس چیز کو عام کریں۔ ٹک ٹاک پر بھی ہماری جو ہے وہ آئی ڈی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، لائک بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز اگر آپ عام کریں گے اور اس بیان کی ہوئی کسی اچھی بات سے اگر کسی کا دل چوٹ کھا جاتا ہے، کوئی راہ راست پر آ جاتا ہے، کوئی عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، ان سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ چلتے ہیں، سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی عزیز ہم اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اہل بیت کی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آیتوں کے اندر 22 سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے۔ اس میں اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اہل بیت کے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی، چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے گھر والوں سے، اہل بیت سے دور فرمانا چاہتا ہے۔ اچھا، مفسرین نے اس آیت کے تحت کیا فرمایا ہے کہ اس آیت میں جہاں نبی کے گھر والوں کا ذکر ہے، اس سے مراد پنجتن کی ذات مراد ہے۔ جی ہاں، یہ آیت جو ہے پنجتن کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پنجتن سے مراد کیا ہے؟ ہمارا یعنی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ ذات ہیں جن کو اہل سنت والجماعت پنجتن پاک کہتے ہیں۔ جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ارشاد فرمایا ہے، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ امام احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے تحت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی فرمایا گیا ہے، اس حبل اللہ سے مراد یعنی اللہ کی رسی سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت کے فضائل کے اوپر آیات ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب بے شک ہم آپ کو عنقریب اتنا نوازیں گے، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس آیت کے تحت بھی امام ابو عبداللہ محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، آپ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہ صحابی ابن صحابی ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفصیل میں کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوئے کہ ان کے اہل بیت میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ یہ اہل بیت کے فضائل ہیں، اور بالخصوص حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے کیا کہنے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، اور تمہاری رضا سے، تمہاری خوشنودی سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کے حوالے سے حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے۔ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان اہل بیت سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں، اور جو ان اہل بیت سے صلح کرے تو میں اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ یہ اہل بیت کے فضائل ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت امام حسن، امام حسین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن امام حسن، امام حسین، حسنین کریمین، ان دونوں کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، جس شخص نے مجھ سے محبت کی اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے اور ان کے والدین سے بھی محبت رکھے، اور تو ان سے اور مجھ سے محبت رکھے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی کتب احادیث کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی فضائل ہیں۔ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن رباعی میں فرماتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ آپ فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گے تھی ذات حسنین۔ کیا شاندار انداز میں آپ حسنین کریمین کی جو ہے شان کو بیان کر رہے ہیں۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گے تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے جو کیے۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں کہ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ یعنی روایتوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صاحبزادے حضور سے بالکل مشابہ تھے، یعنی بالکل حضور ہی کی طرح تھے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسن چہرے سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر قدم تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس رباعی اشعار کے اندر فرمایا کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گے تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین۔ جناب گرامی ناظرین کرام، یہ تو اہل بیت کے فضائل ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر اس کو طوالاً کی تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو یقین جانیے کہ وقت بہت کم ہوگا اور بیان بہت زیادہ ہوگا۔ یوں کہہ لیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن یوں کہہ لیں نہ تو دلائل ختم ہوں گے، نہ فضائل ختم ہوں گے، اور نہ ہی ان ہستیوں کے جو ہے فضائل کو احاطہ کیا جا سکے گا۔ بات کرتے ہیں ذکر شہادت امام حسین کے حوالے سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی، اس کا شہرہ کیا تھا، اس کی خبر کیا تھی، اس کی مشہوری کیا تھی۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور اس زمین کی مٹی یہ میرے پاس لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا مجھے یہ خبر دی ہے کہ وہی ان کے مدفون یعنی دفن کرنے کی جگہ ہے۔ یعنی حدیث پاک کے اندر شہادت کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی گئی، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہیں، اور آپ کی شہادت کا شہرہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں خبر لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور آپ کے صاحبزادے کو زمین طف کے اندر قتل کیا جائے گا، اور یہ وہاں کی مٹی ہے اور وہیں آپ کو جو ہے دفن کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور کی خدمت میں حضرت حسین کو لے کر حاضر تھی، اور آپ
نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا. پھر میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور جو ہے وہ رو رہے ہیں، آپ کے آنسو مبارک جو ہے وہ ٹپک رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے ام فضل، میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ عنقریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور انہوں نے مجھے اس زمین کی تھوڑی سی مٹی بھی دی ہے کہ سرخ مٹی وہاں کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ہے. اسی طریقے سے خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور زبردست عاشق رسول ہیں. ان کے بارے میں محققین اور علماء نے لکھا ہے کہ 75 مرتبہ ان کو جاگتی حالت میں حضور کا دیدار عطا ہوا ہے. اتنی بڑی ہستی ہیں. یہ اپنے کتاب کے اندر خصائص الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں فرشتہ آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل فرما رہی ہیں کہ میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا، اور آپ چاہیں تو میں اس مٹی کو بھی دکھا دوں جہاں یہ قتل کیا جائے گا. پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی مجھے دی، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس مٹی کو میں نے سنبھال کے رکھ لیا، اور جب وہ مٹی سرخ ہو گئی تو ہم یہ سمجھ گئے کہ امام حسین قتل کر دیے گئے. یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والی ام سلمہ ہیں جو کہ امام حسین کے بچپن میں بھی تھیں اور آپ کی شہادت کے بعد بھی حیات تھیں. اور ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوا، اس کے علاوہ اور بھی احادیث کریمہ ہے خصائص الکبریٰ کے اندر بھی احادیث بیان کی گئی ہیں. میں نے اختصار کے ساتھ شہرت شہادت کے حوالے سے، شہادت کی خبر کے حوالے سے میں نے چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی. بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان احادیث طیبہ کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ان تمام روایات کو پڑھنے کے بعد، ان تمام احادیث کو دیکھنے کے بعد محدثین کی کتابوں کے اندر ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ جب شہادت کی خبریں معلوم تھی صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، حضور کو، لیکن حضور نے کہیں یہ دعا نہیں فرمائی. حضرت فاطمہ نے کہیں یہ سفارش نہیں کی کہ ابا جان میرے بچوں کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، میرے بچوں کے لیے اپنی امت سے عہد لے لیں کہ ان کو جو ہے ظالمانہ طریقے سے صفاقی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید نہ کیا جائے. حضرت مولا علی سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، صحابہ کرام سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. ایسا کیوں؟ کہ تمام خبریں پہلے سے مشہور تھیں، سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے یا اہل بیت اطہار نے یا صحابہ کرام نے اس آزمائش کو، اس قتل کو، اس مقتل کو ٹل جانے کی دعا کیوں نہیں کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، پیارے ہیں، سب سے عزیز آپ کے اہل بیت میں سے، اس کے باوجود بھی نہ آپ نے دعا فرمائی، نہ صحابہ نے دعا فرمائی، نہ اہل بیت نے دعا فرمائی. آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو اس مصیبت پر صبر کر جائے اور اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے، مسلمانوں کی آزمائش کی جاتی ہے. اور یاد رکھیے کہ جو دین میں جتنا پختہ ہوتا ہے، دین میں جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اس پہ آزمائش اتنی زیادہ آتی ہے. اور پھر یہ کہلیں کہ محمد کے جو نام لینے والے ہوتے ہیں، ان کے جو نام لیوا ہیں، وہ غم و پریشانی سے گھبراتے نہیں ہیں. ان کا شیوا نہیں ہوتا کہ پریشانی دیکھ کر، غم دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ تو راضی ہو جا، ہم حاضر ہیں. یہ تمام چیزیں تھیں. یقیناً امام حسین کی آزمائش نہیں، بلکہ امام حسین کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کی بھی اس وقت کے لیے آزمائش تھی کہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی، حضور کا زمانہ گزرے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، سن 61 ہجری کی شروعات تھی، اور یہ واقعہ رونما ہونا تھا.
اور اس میں صحابہ بھی زندہ تھے، صحابہ نے وہ حدیثیں بھی بیان کی جو امام حسین کے فضائل پہ تھی، امام حسین نے بھی اپنے زبان مبارک سے اپنے فضائل کو بیان کیے، اور یہ امت کا ایک امتحان تھا کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون باطل کے ساتھ کھڑا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی عزیز اگلے ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے تفصیلاً واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے، اور اس کے کچھ نئے نکات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی فرمائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آمین جاہ النبی الامین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ شان اسلام شان اسلام شان اسلام شان اسلام